وہی ہے تکمیل دین حق. جب نبی علیہ السلام آئے وہی بخارا کی چوٹیوں سے سنانے حق کا پیام آئے. نبی امی لقب ہے لیکن خدا کا لے کر کلام آئے. اور یا رسول اللہ تمہارے دامن کو چھوڑ دیں ہم, اسی کی کوشش رہی مسلسل. جتنی بھی اسلام کے خلاف تنظیمیں آج کے دور میں پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں, ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے پیارے آقا کا دامن چھوٹ جائے. اور یاد رکھیے گا, اگر یہ کام جو ہمارے مخالف کر رہے ہیں اس میں اگر وہ کامیاب ہوئے, دامن چھوٹ گیا, تو ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو. کیونکہ ہمیں ناز کسی چیز پر نہیں ہوتا, نہ طاعت پر, نہ تقویٰ پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات پر ہے. اس لیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ کے رسول کی ذات جان ایمان. جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں, اس کا سارا عمل ملتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہر مومن کے سینے میں ہونا چاہیے, تبھی وہ مومن ہے. اگر محبت نہیں تو وہ مومن یا مسلمان ہے. اور اس کے بعد عمل کی ذمہ داری بندے کے اوپر ہے, عمل مضبوط ہونا چاہیے. تو سارے لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے پیارے آقا کا دامن چھوٹ جائے. آخری شعر ہے دیکھیں کہ تمہارے دامن کو چھوڑ دیں ہم, اسی کی کوشش رہی مسلسل. تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں, جتنے بھی غلط طریقے کے غلط بد مذہب ہیں, غلط طریقے کے لوگ ہیں, سب کا ایک ہی مقصد ہے. تمام تنظیموں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے سینوں سے پیارے آقا کی محبت کو نکال دیا. آج اسی مشن کو لے کر کے ہمارے قاضی شہر علامہ مفتی ترقی صاحب گاؤں گاؤں جا رہے ہیں. نائب قاضی حضرت علامہ قاری احمد اللہ صاحب اللہ یہ بھی گاؤں گاؤں جا رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ پیارے آقا کی محبت آنے والی نسلوں کے سینوں میں پیوست کرے. کیونکہ محبت اگر باقی ہے تو ایمان باقی ہے. محبت ختم ہو گئی اللہ کے رسول کی تو ایمان ختم ہو. تمہارے دامن کو چھوڑ دیں, اسی کی کوشش رہی مسلسل. مگر فریب جہاں میں آقا کہاں تمہارے غلام, مگر فریب جہاں میں آقا کہاں تمہارے غلام آئے. جو تمہارا غلام ہوگا وہ دنیا کے فریب میں نہیں آنے والا. وہ آندیاں آتی رہیں گی, آ کر چلی جائے گی, طوفان آئے گا, آ کر کے چلا جائے گا. لیکن جو اللہ کے رسول کی محبت اپنے سینے میں لیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایسے کلمہ نازل فرمائی جس کا ٹکڑا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یقیناً چکھنا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں. یہی ان کی سب سے بڑی بھول ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے, اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ مرنے والی دنیا ہے. کون سی دنیا ہے؟ یہ مرنے والی دنیا ہے. جو آیا ہے ایک دن مرنا ہے. جو آنے والی زندگی ہے وہ جینے والی دنیا ہے. اب اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں کبھی موت نہیں آئی. یہاں تک کہ جب جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا تو اللہ رب العزت موت کو ایک شکل عطا کرے گا. فرشتے لے کر کے آئیں گے میرے یا جانور کی شکل میں, اور اس کے بعد جنتیوں سے کہا جائے گا جنتیوں بشارت ہو تمہارے لیے, اب تمہیں مرنا نہیں. جہنمیوں بربادی ہو تمہارے لیے, تمہیں موت نہیں آنی ہے. اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کی موت کو وہیں درمیان میں ذبح کر دیا جائے, موت کو ہی ختم کر دیا جائے. پتا کیا چلا, وہ دنیا جینے والی دنیا, یہ دنیا مرنے والی دنیا ہے. لیکن افسوس کہ ہم جینے والی دنیا کے لیے مرنے والی دنیا میں کوئی تیاری نہیں کرتے. جبکہ انسان اگر کوئی سامان لینے کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, ہم کو سنگرام پر بھی جانا ہے, تو ہم اپنے جیب کو ضرور چیک کرتے ہیں کہ یار سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں, یا آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں گے, کسی مارکیٹ میں جائیں گے, تو جیب میں آپ کے سامان کے لیے پیسے ہونے چاہیے. اگر پیسے نہیں تو ترقی یافتہ دور ہے, کوئی نہ کوئی کارڈ ہونا چاہیے, تب جا کر کے آپ مارکیٹنگ کریں گے. اور اگر آپ نے کچھ نہیں رکھا اور بازار میں پہنچ گئے تو سوائے کبھی افسوس کے پھر کیا معاملہ ہو. پھر بھی دنیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی تعلقات کا انسان مل جائے, پہچان کا انسان مل جائے, کچھ کام بن جائے ادھار لے کر کے. لیکن حضرات گرامی ذرا سوچیں کہ دنیاوی سفر کے لیے اتنی تیاری, دنیاوی مارکیٹ میں جانے کے لیے اتنی تیاری, ایک جگہ سے اپنے گھر سے بازار میں گئے تو اتنی
सोच, इतनी फिक्र आपको है कि अपने जेब को चेक किया, सामान लेने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन जो सफर आखिरत का सफर है, जो हमेशा हमेशा का सफर है, जहां जाने के बाद वापसी नहीं है, क्या हमने उसके लिए कोई तैयारी की? मौत का जो वक्त मुतय्यन है उसमें तब्दीली नहीं होती। जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें 1 सेकंड तब्दीली नहीं होती, 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होता। जहां मरना है, जब मरना है, जैसे मरना है, इंसान मर जाए। बचपन में इंतकाल होना लिखा है तो बचपन में मरेगा, जवानी में तो जवानी में, बुढ़ापे में तो बुढ़ापे में। आपने देखा नहीं इस वबा के दौर में, इस सियासत के दौर में, इस वायरस के दौर में कैसे कैसे लोग हमारे दुनिया से चले गए, और कितने ऐसे थे जो बीमार हैं, आज भी बीमार हैं, वो मौजूद है उन्हीं के। क्यों? इसलिए कि वक्त नहीं आया। और जब तक मौत का वक्त नहीं आता, जब तक इंसान दुनिया से जाता है। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करे। अब जाने वाला हमारे दरमियान से दुनिया से चला गया, अब हमें करना क्या है? अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मिशकात में भी इसको साहिब मिशकात ने निकल किया है कि इज़ा मातल इंसान, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया का इंतकाल, जब बंदे का दुनिया से इंतकाल हो गया, इज़ा मातल इंसान, जब बंदा मर गया, दुनिया से इंतकाल कर गया, इन क़तअ अमलहु, तो उसका अमल मुनक़ते हो गया, उसका अमल रुक गया। मिसाल के तौर पर आज इंतकाल किसी का हुआ, कल तक वो मस्जिद में आता था नमाज पढ़ने के लिए, अब आज इंतकाल हो गया तो नमाज पढ़ने तो नहीं आए। कल तक उसका मामला ये था कि उसके दरवाजे पर कोई भी गरीब आए तो वो उसको कुछ न कुछ देता था, लेकिन इंतकाल हो गया तो अब ये काम रुक गया। जब बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका अमल मुनक़ते हो गया। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर कब्र में मुर्दे को सवाब मिलता रहता है। और भी रिवायतें हैं जिसमें ज्यादा चीजें हैं, 5 है, 7 है, और भी चीजें लिखी गई, लेकिन मैं जो रिवायत बयान कर रहा हूँ उसमें 3 चीजों का जिक्र। जब बंदे का दुनिया से इंतकाल हो गया तो उसका अमल खत्म हो गया, मगर 3 चीजें ऐसी जिसकी बुनियाद पर कब्र में मुर्दे को सवाब मिलता रहता है। नंबर 1 सदक़ात जारिया का लफ्ज़ है, सदक़े जारिया। जाने वाला दुनिया से चला गया, लेकिन आपने उनके नाम से सदक़े जारिया कर दिया। क्या मतलब? मस्जिद में किसी ऐसी चीज का आपने इंतजाम कर दिया कि जिसका फायदा नमाजी उठाते रहे, जब तक फायदा उठाते रहेंगे कब्र में मुर्दे को सवाब मिलता रहे। मस्जिद में तमाम चीजें थी, मदरसे में आपने किसी चीज का इंतजाम कर दिया, इसके अलावा भी मस्जिद मदरसे में तमाम चीजों का इंतजाम था। आपके मोहल्ले में रहने वाले ज्यादा थे, पानी की किल्लत थी, आपको एहसास हुआ कि यार मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे दादा का इंतकाल हुआ, आपने उनके नाम से एक सबमर्सिबल या एक हैंडपंप लगवा दिया। लोग पानी पीते रहेंगे, जब तक पीते रहेंगे कब्र में आपके वालिद को सवाब मिलता रहेगा। इंसान पिए तो इंसान, अगर उस हैंडपंप से, उस पानी के नल से जानवर भी पानी पिएगा तब भी कब्र में सवाब। तो ये क्या है? सदक़े जारिया। कोई ऐसा काम आपने कर दिया नहीं, आपके मोहल्ले में तमाम चीजों की इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं, तमाम चीजें थी, तो अब आपने क्या किया? मिसाल के तौर पर आपके यहाँ तमाम चीजों का इंतजाम हो चुका था, मदरसा भी था, मस्जिद भी थी, हैंडपंप का भी इस्तेमाल आप कर सकते थे, वो आपने करवा दिया या हो चुका था। आपने देखा कि आपके मोहल्ले में कोई गरीब इंसान है जिसकी बेटी की शादी गुर्बत की वजह से नहीं हो रही, ओरिजिनल वो गरीब है। आपको खबर मिली, आपने सोचा यार क्यों ना क्यों मैं कुछ ताउन कर दूं अपने वालिद गिरामी की नियत से, ये गरीब है, फकीर आदमी है, इसकी बेटी की शादी नहीं हुई। इधर आपने कुछ पैसे निकाले और नियत कर ली कि इसका सवाब मेरे वालिद को मिले, और उसके बाद आपने जाकर के उस गरीब को दिया, कहा कि देखो तुम ये पैसा है, इससे अपनी गरीब बेटी की शादी कर दो। इधर कसम खुदा की बेटी की रुखसती होगी, उधर कब्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके वालिद की कब्र में रहमत और नूर की बारिश करेगा। आपके घर में मिसाल के तौर पर कोई मोहल्ले में देखा आपने, एक बच्चा है पढ़ना चाहता था, तालिब इल्म में पढ़ना चाहता था, उसके बाप के पास पैसा नहीं था कि वो पढ़ाए मदरसे, या आपके इलाके में इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल था लेकिन पैसा नहीं था, पढ़ाना चाहता था लेकिन उसके पास पैसा नहीं। दिल में 22 में पढ़ाऊं लेकिन पैसा था नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊं? आपको खबर मिल गई, आपने नियत कर ली, यार मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, मेरे मोहल्ले में बड़ा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके बाप के पास पैसा नहीं। आप गए उसके पास, आपने कहा कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो? हाँ पढ़ाना चाहता हूं। क्यों नहीं पढ़ाते हो? फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं। तुम परेशान ना हो, ऐसा है तुम अपने बच्चे को लेके जाओ, स्कूल में लेकर जाओ या मदरसे में लेकर के जाओ, जितना खर्च आएगा वो खर्च मैं देने के लिए तैयार हूं। कसम खुदा के अगर आपने एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म के पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे कर्म पर ले ली, इस नियत के साथ कि इसका सवाब मेरे वालिद को मिले, इधर लड़का पढ़ता चला जाएगा, वो एक दिन आलिम दीन बने या डॉक्टर बनकर के कौम की खिदमत करे, वो जैसे जैसे कौम की खिदमत करता जाएगा, इधर कब्र में अल्लाह आपके वालिद की कब्र में रहमत और नूर की बारिश आती है।
सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि ये वो चीजें हैं जो सिलसिलावार चलती रहती है। वो तालिबे इल्म आलिम बनेगा, आलिम के बाद उसके तालिबे इल्म होंगे, उसके शागिर्द होंगे, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहे और ये सवाब का सिलसिला भी कयामत तक चलता रहे। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। हज़रात इकराम, जब बंदे का इंतकाल हो गया, उसका अमल खत्म हो गया, मगर एक चीज क्या? सदक़े जारिया। दूसरी चीज क्या है? तीसरी चीज, दो चीजें और देखें, मैं रुकू को मुकम्मल करूं। दूसरी चीज औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, जाने वाला दुनिया से चला गया लेकिन उसने दुनिया में इल्म छोड़ा। अब वो इल्म किसी भी एतबार से हो सकता है, चाहे वो खुद आलिम रहा हो, इस एतबार से उसने शागिर्दों को छोड़ा हो या किताबें छोड़ी हो, किसी भी एतबार से, या उसने एक लाइब्रेरी बना करके छोड़ दिया, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं। जाने वाला दुनिया से चला गया लेकिन उसने इल्म छोड़ा है, किसी भी एतबार से उस इल्म से लोग फायदा उठाते रहेंगे, कब्र में उसको सवाब मिलता है। अब वो चले गए, मिसाल के तौर पर हमने उनके नाम से किताबों का इंतजाम कर दिया, उनके नाम से मस्जिद में, मदरसे में या कोई मोहल्ले में तालिब इल्म या कहीं पर कोई पढ़ना चाहता तो उसके पास किताब नहीं थी, मस्जिद के इमाम साहब पढ़ने का शौक था, किताब की जरूरत थी, आपने उनके लिए किताब का इंतजाम कर दिया, किसी आलिम के लिए किताब का इंतजाम कर दिया, वो किताब पढ़ते रहेंगे, कब्र में सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज हज़रात गिरामी, लेकिन याद रखिएगा ये सवाब अहले सुन्नत वल जमात में मामला ये कि सवाब मिलता। और कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं कि नहीं मर गए बस ना फातिहा ना करूं, उनका भी मामला शुरू करेंगे। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी लोग हैं, हमारा अच्छा मामला है। मामला ये कि जब तक है तब भी फायदा है और चले गए। अब हमारे वालिद थे, हमारी वालदा थी, हमारे दादा थे, हमारी दादी थे, उन्होंने बहुत सारे एहसानात हम पे किए, तभी तो हम इस लायक हुए कि आज हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो चले गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ भलाई इस तौर पर करें कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें, आप सदका खैरात करें। यही नहीं बल्कि उनके बच्चों की जिम्मेदारी है, अगर उनके वालिद के जो दोस्त थे, अहबाब थे, जिनसे वो अच्छे से मिला करते थे, उनके बच्चों की जिम्मेदारी है कि उनके साथ भी वो अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए। क्यों? इसलिए कि आपके वालिद के दोस्त थे। हज़रात गिरामी, लेकिन सवाब मिलता, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। एक रिवायत सुने, अन आयशा अन्ना रजुलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी क़द उद्लिकत नफ्सुहा वलम तुसे व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त अफ़लहा अज्रुन इन तसद्दक़तु अनहा क़ाल नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बात रिवायत है, एक शख्स प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ, किया या रसूलल्लाह मेरी माता का अचानक इंतकाल हो गया, उन्होंने कोई वसीयत नहीं की। वरना होता क्या था, आमतौर से लोग क्या इंतकाल होने से पहले वसीयत करते थे, ये पैसा है इसको बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा, उसके बाद ये मदरसे में, ये मस्जिद में, ये गरीबों में, इस तरीके का सिस्टम होता था। अचानक इंतकाल हुआ, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा ये यकीन, अगर उन्हें कुछ बोलने का मौका मिलता तो कुछ ना कुछ वो सदका कर जाती, कुछ ना कुछ क्या करती? सदका कर जाती। या रसूलल्लाह अगर मैं उनकी जानिब से सदका कर दूं, मैं उनकी जानिब से सदका कर दूं तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा, बदला मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ हाँ बदला जरूर, हाँ सवाब जरूर मिलेगा। और हज़रात गिरामी, अगर सामने रख करके खाने को फातिहा किया जाए या न रखा जाए, वैसे ही पढ़ करके सारे सवाब किया जाए, दोनों एतबार से सवाब पहुंचता है। दोनों अहले सुन्नत वल जमात में साबित है। सामने कुछ ना रखे तो कोई एतराज नहीं, रख दिया जाए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि यार सामने रखते हैं, क्या ये पहुंचता है क्या? अरे भाई सीधी सी बात है, सामने कुछ भी रखें, कहते क्या है कि मौला जो कुछ पढ़ा गया है इसका सवाब फला मुर्दे की रूह को पहुंचा दे। यही तो कहते हैं ना कि जो कुछ पढ़ा गया है इसका सवाब पहुंचा दे। ये कहते हैं मौला ये खाना पहुंचा दे, नहीं, जो कुछ पढ़ा गया है इसका सवाब पहुंचा दे। अभी हो नहीं पाते, अभी आप देखिए क्या कहेंगे, दुआ ही की जाएगी जो कुछ पढ़ा गया है इसका सवाब फला मरहूम की रूह को, फला मुर्दे की रूह को पहुंचा दे। ये तो नहीं कहा जाता कि ये पहुंच जाए, रोटी पहुंच जाए, चावल पहुंच जाए। और ये जो सामने रख करके कहा जाता है ये भी हदीस से साबित। अंसादिन उबादा काल नाम में सादिन करवाकर हज़रत साद बिन उबादा से रवायत है, तुमने साद का इंतकाल हो गया, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अय्युस सदक़ति अफ़ज़ल, किस चीज का मैं सदका करूं जो ज्यादा बेहतर है, किस चीज का मैं सदका करूं जो ज्यादा बेहतर है? काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मा, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया पानी का सदका करो। किस चीज का? पानी का सदका करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी का सदका करो। हज़रात गिरामी,
محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پیارے آقا نے اپنے دور کے اعتبار سے فرمایا تھا کیونکہ اس وقت عرب میں پانی کی زیادہ دقت تھی. آج کے دور میں ذمہ داری ہے کہ اگر آپ مثال صاف کرنا چاہیں, صدقہ کرنا چاہیں, تو آپ اپنے علاقے کے بڑے عالم سے رابطہ کریں اور رابطہ کرنے کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ کس چیز کا میں صدقہ کروں. جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی اس چیز کی ان کی رہنمائی کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اس چیز کا صدقہ کرنا بہترین صدقہ. جس چیز کی جہاں پر جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی اس اعتبار سے ان کی رہنمائی کی جائے گی. اب حضرات گرامی ذرا غور سے سنیے, جس چیز کا صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو. حضرت سعد بن عبادہ نے کیا کیا؟ ہافرا بیرن, انہوں نے کیا ہے کنواں تیار کرایا. کیا کیا؟ ایک کنواں تیار کرایا. کنواں تیار ہوا اور جو صحابہ کرام تھے سب کو لے کر کے گئے, کنویں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کنویں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا ذرا سوچیے. جو واقعہ سامنے کھانا رکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مولا اس کا ثواب فلاں مرحوم کی روح کو پہنچا دیں. یہی کہتے ہیں. اس کا ثبوت کی حدیث کے پاس سے ہو رہا, ذرا غور سے سنیں. حضرت سعد بن عبادہ نے کنواں تیار کرایا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق. جب کنواں تیار ہوا تو حضرت سعد بن عبادہ سامنے کھڑے ہیں, دیگر صحابہ کرام کی موجودگی ہے اور حضرت سعد بن عبادہ نے کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک جملہ عرض کیا بارگاہ الہی میں, ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا مولا ہذہ لأم سعد, اس کنویں کا ثواب ام سعد کو پہنچا. سبحان اللہ. اس کا ثواب یعنی یہ کنواں ام سعد کی, یعنی اس کا بدلہ اس کا ثواب ام سعد کو پہنچ جائے. ہم بھی تو یہ کہتے مولا جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچ جائے. تو ہمارا یہ طریقہ کہاں سے ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, ادھر ادھر سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو حضرات گرامی کہنے کا مطلب جب بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا, مگر 3 چیزیں ایسی جس کی بنیاد پر اس کو ثواب ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ آپ کر دیجیے. نمبر 2 اس کی طرف سے جانے والا علم چھوڑ کر کے گیا ہے یا اس کی طرف سے آپ کے علم کا کوئی انتظام کر دے تب بھی ثواب ملے گا. آخری چیز غور سے سنیں, جانے والا دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے دنیا میں کیا کیا؟ او ولد صالح یدعو لہ, جانے والا دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے دنیا میں اپنی نیک اولاد چھوڑی. کیا کیا ہے؟ نیک اولاد چھوڑی ہے. جب جب اس کی نیک اولاد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی, ادھر نیک اولاد ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے والد کے لیے دعا کرے گی, ادھر اللہ کا کرم ہوگا. اگر عذاب ہو رہا ہوگا رب کا کرم ہوگا, اللہ عذاب میں تکلیف فرما دے گا, بسا اوقات عذاب کو اٹھا دے گا, اللہ اس کے والد کی قبر میں رحمت و نور کی بارش کرے. اس لیے بیٹوں کی ذمہ داری ہے, بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. ان سے زیادہ کنجوس وکیل دنیا میں کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. ہر جب بھی دعا کریں ہاتھوں کو اٹھائے دعا کے لیے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کریں. حضرات گرامی جب دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات آپ سے سنیں, میں گفتگو کو مکمل کروں. ایک بزرگ تھے, قبرستان میں تدفین ہو رہی تھی, انتقال ہو گیا تھا ایک شخص کا, نوجوان تھا, انتقال ہو گیا, قبر میں دفن کر دیا گیا. اس کا ایک دوست کھڑا تھا, وہ بھی نوجوان تھا, فرینڈ تھا اس کا دوست. اس نے ایک بزرگ تھے, انہوں نے بلایا, اس کو کہا کہ بیٹا ذرا یہ بتا جو تیرا دوست انتقال کر کے چلا گیا ہے, انتقال ہوا ہے, قبر میں دفن کر دیا گیا ہے, اگر اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو وہ کیا کرے؟ بہت سے سنیے گا, بہت اچھی نصیحت ہے, چھوٹی سی بات ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے. جو تیرا دوست ابھی قبر میں دفن کر دیا گیا, اگر اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا جو انسان ابھی قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے, کب سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو وہ بالکل نیک بن جائے گا. وہ بالکل نیک بن جائے گا, نمازوں کی پابندی کرے گا, تمام اچھے کام کرے گا, اللہ اس کے رسول کے عوامی پر عمل کرے گا, نواحی سے اجتناب کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, سارے اچھے کام کرے گا, برے کاموں سے دور رہے گا. کیوں؟ اس دن کی قبر کے اندر گیا ہے, اس کو اس نے دیکھ لیا ہے, آنے کے بعد تو غلطی کا چانس ہی نہیں. اندر جا کر کے دیکھ کر کے واپس چلا ہے, پھر کیا وہ غلطی کرے گا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ سن لیتے ہیں قرآن و حدیث کی زبانی تو ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں, ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ہم اپنے گناہ کو یاد کر لیتے ہیں. اب لوگ کوئی قبر کے اندر چلا جائے اور وہاں کے معاملات کو دیکھ کر کے پھر واپس آئے تو کیا آنے کے بعد دنیا میں کوئی غلطی کرے گا, گناہ کرے گا, برائیوں کی طرف جائے گا؟ نہیں نہیں. اس نے کہا حضرت اگر جو انسان قبر کے اندر میرا دوست گیا ہے اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا, برائی نہیں کرے گا, غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, سارے اچھے کام کرے گا, برائیوں سے اجتناب کرے گا. اب ذرا سنیں, وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے نصیحت ہے. وہ جملہ وہ ارشاد فرماتے, بیٹا تو نے ابھی یہ کہا کہ جو انسان قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے اگر اسے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو وہ سارے اچھے کام کرے گا, برائیاں نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, چغلی نہیں کرے گا, غیبت نہیں کرے گا, کسی کی بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا, سارے اچھے کام کرے گا, برائیاں کچھ بھی نہیں کرے گا. اے نوجوان سن لے, اے نوجوان سن لے, جو انسان قبر کے اندر ہے اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں,
کیا جملہ تھا؟ اے انسان سن لے، جو انسان قبر کے اندر ہے، اے نوجوان سن لے، جو انسان قبر کے اندر ہے اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں، لیکن تو ابھی باہر ہے، تو ابھی باہر ہے، تو ہم سب ابھی باہر ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہم کر سکتے ہیں، باہر ہے گناہوں سے اختلاف ہم کر سکتے ہیں، باہر ہے تمام طرح کے خرافات سے ہم دور رہ سکتے ہیں، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے اگر ہمارے یہاں کوئی بھی غلطی ہو تو اسے روکنا چاہیے۔ شادی بیاہ میں اگر خرافات ہو رہے ہیں، ڈی جے بجائے جائے، آتش بازی ہو، ہمارے گھر کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا، آپ کو بچانا چاہیے، آپ کو منع کرنا چاہیے، آپ کو روکنا چاہیے۔ عالم اپنی جگہ منع کریں گے، لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی کیوں، اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے ہر شخص کو بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، کام کیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تأمرون بالمعروف، اس لیے تم اچھے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، ان کو برائیوں سے روکو۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، عالم کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، ان کو برائیوں سے روکے۔ حضرات گرامی، ایک نہ ایک دن دنیا سے انسان چلا جائے گا، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس لیے اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ قبرستان جانے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ یہی میری بھی آخری آرام گاہ ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری۔ اور جب بندہ قبر میں جائے گا تو اندھیرا فرد، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی، وہ وقت آنے والا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو مارکیٹ جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کے سفر کے لیے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہر وقت تیار رہے، اللہ کے گھر کو آباد کرے، اپنے اعمال پر توجہ دے، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اس لیے کہ جب اپنے آپ کو آپ سنوار لیں گے، اس کے بعد قبر میں جائیں گے تو پھر جب پیارے آقا سے ملاقات ہوگی، پیارے آقا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہوں گے تو قسم خدا کی یہی سے سارا معاملہ بنتا تھا، سمجھ جائے گا سارا معاملہ۔ کیونکہ پہلی رات کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات، پہلی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کے معاملات اچھے ہوں گے تو معاملات بڑے گنا کر کے افسوس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، بدل دو وقت کو پروانو خدا کے لیے، چراغ بن کے چلو بستے مصطفیٰ کے۔ ابھی بھی اپنے اعمال پر توجہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، خرافات سے دور رہیں، اللہ کے رسول کے اوامر پر عمل کریں، اس کے نواہی سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا۔ گناہ انسان ہی سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ سچے دل سے رجوع لاتا ہے تو وہ کریم، ایسا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ تو جب پیارے آقا کے وسیلے سے ہم آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکائیں گے، گڑگڑائیں گے، تو اللہ کریم ہے، ضرور ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ دعا کریں کہ ہمارے درمیان سے ہمارے ملا بھائی کے والد صاحب جو رخصت ہے، جناب محمد ادریس صاحب، مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے تمام سگائے کبائے انسان ہی سے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، لیکن ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں، جن کے صدقے میں آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا، اسی محبوب کے وسیلے سے مولا تعالیٰ جناب محمد ادریس صاحب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لواحقین کو، ان کو گھر والوں کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو جائیں۔